بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدر بن مغیرہ کو قسطلہ کے امرا اور عوام سرحدی عقاب کے نام سے یاد کرتے تھے۔ قسطلہ کی حملہ آور افواج کے خلاف وہ اپنی غیر متوقع کامیابیوں کی بدولت غرناطہ میں بھی اسی نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ یہ 60 میل لمبا 40 میل چوڑا پہاڑ اور جنگل ایک مدت سے ان آزاد لوگوں کا مسکن تھا جو غرناطہ کے متعلق غیر جانبدار اور پڑوس کی عیسائی سلطنتوں سے برسر پیکار چلے آتے تھے۔ بدر سے پہلے اس کا باپ مغیرہ اس علاقے کا امیر تھا اور اس نے عیسائیوں کے بہت سے علاقے چھین کر اپنی مملکت میں شامل کر لیے تھے۔ غرناطہ کے حکمرانوں نے اسے اپنا باج گزار بنانے کی کوشش کی تو اس نے شاہی ایلچی کو جواب دیا کہ اگر غرناطہ کا حکمران قسطلہ کو خراج دینا بند کر دے تو یہ علاقہ اس کا ہے اور میں اس کی فوج کے ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے نصرانیوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا اپنے لیے باعث فخر سمجھوں گا، ورنہ میں غرناطہ کی وساطت سے قسطلہ کی دوہری غلامی میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ اس زمانے میں غرناطہ خانہ جنگی کا اکھاڑا بنا ہوا تھا اور غرناطہ کے حکمران کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنے دشمن امرا کی جماعت میں قسطلہ کے عیسائی بادشاہ کو بھی شامل کر لے۔ اس لیے اس نے مغیرہ کو کہلا بھیجا کہ جب تک تمہاری سرگرمیاں صرف نصرانیوں کے خلاف ہیں تمہاری راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کروں گا۔ قسطلہ کے باج گزار عیسائی امرا باہمی رکاوٹوں کے باعث مغیرہ کے خلاف کوئی متحدہ محاذ نہ بنا سکے اور اسے تیاری کا موقع ملتا رہا۔ عیسائی امرا کے محکوم مسلمانوں میں بعض لوگ اس کے پیغام پر لبیک کہتے ہوئے اس کے ساتھ آ ملے، لیکن اس نے ابھی تک کوئی 6000 مجاہد فراہم کیے تھے کہ نصرانی اندلس میں ایک بڑا انقلاب آیا۔ فرڈینانڈ پنجم اور ازبیلا کی شادی کے بعد شمال کی دو طاقتور عیسائی سلطنتوں قسطلہ اور اراگون کا اتحاد اسلامی اندلس کے لیے ایک خطرہ عظیم بن گیا۔ فرڈینانڈ کے اقتدار کے سامنے چھوٹے چھوٹے عیسائی حکمرانوں کی حیثیت معمولی سرداروں کی سی رہ گئی۔ وہ غرناطہ کی باج گزار سلطنت کے مقابلے میں مغیرہ کے چھوٹے سے آزاد علاقے کو اپنے لیے زیادہ خطرناک سمجھتا تھا۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ اسے یہ علاقہ فتح کرنے کے لیے اپنی فوج کا بہت بڑا حصہ قربان کرنا پڑے گا۔ مغیرہ نے آنے والے خطرات کا اندازہ کرتے ہوئے اندلس کے طول و عرض میں مجاہدین کی جماعتیں تیار کرنے کی مہم شروع کر دی۔ اس نے آزاد علاقے کی حفاظت اپنے ایک نائب کے سپرد کی اور ایک معمولی تاجر کے بھیس میں اندلس کے بڑے بڑے شہروں کا دورہ کیا۔ قرطبہ، اشبیلا اور دوسرے شہروں کے مسلمانوں نے، جن کی روح غلامی کی زنجیروں میں پھڑپھڑا رہی تھی، اس کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی اور اسے یقین دلایا کہ وقت آنے پر وہ اپنے اپنے شہر میں بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیں گے۔ تاہم مغیرہ نے یہ محسوس کیا کہ ایک طویل عرصہ غلامی کے بعد نصرانی اندلس میں بہت کم مسلمان رہ گئے ہیں جو اسلام کے لیے زندہ رہنا اور اسلام کے لیے مرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو ان کے اسلاف کے دین سے بیگانہ کرنے کے لیے جو حربے عیسائی حکمراں استعمال کر چکے تھے وہ کافی حد تک کامیاب تھے اور اب فرڈینانڈ کے عہد حکومت میں انہیں مرتد بنانے کے طریقوں پر زیادہ شدت کے ساتھ عمل ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کی درسگاہوں میں عربی زبان ممنوع قرار دے دی گئی تھی، انہیں عربی لباس پہننے کی ممانعت تھی، انہیں مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو عیسائی درسگاہوں میں بھیجیں۔ تھوڑی بہت مراحت ان لوگوں کے لیے تھی جو عیسائی مذہب قبول کر چکے تھے، لیکن جو مسلمان رہنا چاہتے تھے ان کے لیے حکم تھا کہ وہ خاص قسم کا نشان لگائیں۔ بازاروں میں انہیں ذلیل کیا جاتا
ان حالات میں کمزور لوگوں کی ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی تھی جو بظاہر عیسائی مذہب قبول کر چکے تھے، اپنے گھروں میں چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے۔ اندلس کے رہ سہے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا عظیم خطرہ وہاں کی ایک قومی تحریک تھی۔ منافقین کی ایک جماعت نے اندلسی اور غیر اندلسی کا جھگڑا کھڑا کر دیا تھا۔ یہ لوگ اسپانوی نسل کے مسلمانوں کو عربی النسل مسلمانوں کے خلاف متحد کر رہے تھے، اور نصرانی حکومت نے ان سرگرمیوں کو اپنے لیے مفید سمجھ کر ان کی حوصلہ افزائی شروع کر دی تھی۔ یہ لوگ مساجد اور چوراہوں میں عرب اور بربری مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے رہتے تھے۔ ان حالات میں بیشتر عرب اور بربری مراکش چلے گئے اور کچھ غرناطہ میں آباد ہو گئے تھے۔ مغیرہ جب ان شہروں کا دورہ کرنے کے بعد واپس آیا تو وہ زیادہ پر امید نہ تھا۔ 30 شہروں میں قریباً 4000 مسلمانوں نے ان کی ہاتھ پر بیعت کی۔ تاہم وہ مایوس نہ ہوا اور اس نے عہد کیا کہ وہ اندلس کے ہر شہر میں جہاد کا پیغام پہنچائے گا۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ جب تک غرناطہ سے کوئی زندہ دل حکمران بغاوت کا جھنڈا بلند نہیں کرتا، اندلس کے مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا خواب ادھورا رہے گا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ غرناطہ کا حکمران عیسائیوں کے خلاف اعلان جنگ کرے اور وہ سرفروشوں کی جماعت کے ساتھ اس کی فوج میں شامل ہو جائے۔ لیکن غرناطہ کا تخت خود غرض دعوے داروں کی رمزمگاہ بنا رہا۔ ان حالات کے باوجود مغیرہ نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ ہر سال بھیس بدل کر اندلس کے شہروں میں جاتا اور لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرتا۔ اپنی قیامگاہ میں واپس آ کر بھی وہ اپنا زیادہ وقت اندلس کے شہروں کی خفیہ جماعتوں کے نام خطوط لکھنے میں گزارتا۔ ایک دن مغیرہ جنگل کے پرانے قلعے میں ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک سپاہی نے آ کر اطلاع دی کہ چند سپاہی سرحد سے ایک اجنبی کو گرفتار کر کے لائے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تلی تلا سے ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں۔ مغیرہ کو اپنی سرگرمیوں کے سلسلے میں ابھی تک تلی تلا جانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس کے اشارے پر اجنبی کو پیش کیا گیا۔ بدر کی عمر اس وقت 14 برس تھی اور وہ اپنے باپ کے قریب بیٹھا تھا۔ اجنبی نے کمرے میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور کہا، میں آپ کے ساتھ تنہائی میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مغیرہ نے سپاہی کو باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں کہو۔ اجنبی نے جواب دیا۔ جواب طلب نگاہوں سے بدر کی طرف دیکھا تو مغیرہ نے کہا، اس کے متعلق تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ اجنبی نے اپنی جیب سے ایک خط نکال کر مغیرہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، اسے پڑھ لیجئے۔ طویل مراسلہ پڑھنے کے بعد مغیرہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے کانوں میں مراسلے کے یہ آخری الفاظ گونج رہے تھے، تلی تلا میں 10,000 سرفروش آپ کے منتظر ہیں۔ میں حیران ہوں کہ آپ نے اس شہر کو کیوں نظر انداز کر رکھا ہے۔ تلی تلا کے مسلمان اندلس کے باقی تمام شہروں کے مسلمانوں سے زیادہ مظلوم ہیں، اور ان میں ہزاروں ایسے ہیں جو ظلم کے بوجھ تلے سسک کر جان دینے کی بجائے آپ کے جھنڈے تلے بہادری کی موت کو ترجیح دیں گے۔ مغیرہ نے ایلچی کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جاؤ ان سے کہو کہ میں آؤں گا، بہت جلد آؤں گا۔ اس کے بعد مغیرہ نے چند سپاہیوں کو بلا کر حکم دیا کہ ایلچی کو حفاظت کے ساتھ سرحد کے پار پہنچا دیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کامنٹ ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ سب کا شکریہ۔